اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے، یعنی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دیا جو یا تو عبادت ہیں یا عبادت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ، دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کرتے ہیں ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں جو کوئی عمرہ یا حج کرنے آئے تو وہ ان کے درمیان چکر لگائیں، اس لیے سعی کرنا واجب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات جتنی ہیں ان سب کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور اسی طرح یہ جو قربانیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ جو ابھی آیت تلاوت کی سورہ حج کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو تم ان پر اللہ کا نام لو، ان جانوروں پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کو تم پہلو کے بل لٹا لو یعنی قربان کر لو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مالدار کو بھی کھلاؤ، محتاج کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تنگ دست کو اور مالدار دونوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے ہمیں قربانی کی اہمیت اور قربانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ واضح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو قربانی نزدیک آتی ہے، دن نزدیک آتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں باقاعدہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارا ہمسایہ ملک جہاں وہ گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور اس کا تقدس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس علاقے میں گائے ذبح کرتا ہے، پورے علاقے کو وہاں ذبح کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے میڈیا، سوشل میڈیا، وہ سارا شروع ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کتنے بے رحم ہیں، کتنے ظالم ہیں، جو ان 3 دنوں کے اندر یہ اتنا جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی آج خاص طور پر مسلمان ذہن رکھنے والوں کو بہت دینا ضروری ہے، اس لیے کہ عید کے دن بہت جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پلاؤ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور کباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہے بڑا ظلم، کھا بھی رہے ہوتے ہیں مسلمان پڑھے لکھے قابل لوگ، ہے بڑا ظلم۔ وجہ وہی ہے کہ ان کو قربانی کی حقیقت ذہن میں نہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی آج کی نشست میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو قربانی کا عقیدہ اور عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، بطور عبادت ذبح کرتے ہیں، بطور عبادت قربانی کرتے ہیں، اور یہ ہر شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ یہ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہو، تب اس پر قربانی واجب ہوتی، ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتائے کہ کسی کے پاس 200 درہم ان 3 دنوں میں 10, 11, 12 ذوالحج ان 3 دنوں میں اگر 200 درہم یا اس کے برابر پیسے اس کے پاس موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو جب میں نے بتایا اس وقت چاندی کا ریٹ تھا 1 تولے کا 2650 روپیہ، اور آج اس جمعے کو چاندی کا ریٹ ہے مارکیٹ میں 2550 روپے تولہ۔ تو 200 درہم جو ہے وہ 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، یعنی یہ بنے گی 612 گرام چاندی، جس کو ہم کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی۔ تو آپ کے لیے آسان سا حساب ہے کہ اگر 1 تولہ چاندی 2550 روپے کی ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنے گی 1,33,000 اور کچھ روپے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 3 دنوں میں کسی شخص کے پاس 1,33,000 روپیہ بچت پڑی ہوئی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اس سوال کا جواب ہے، جو یہ سوال بہت چل رہا ہے کہ جی مہنگائی کے دور میں قربانی، جی مہنگائی تو یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا بھی بدلتا رہے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب 100 روپے، ایک بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، 100 روپیہ تولہ چاندی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، جو موجود ہے یہاں 100 روپیہ تولہ چاندی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ تو یہ بڑھتا رہے گا اسی طرح، اور اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہے گی، اور اسی طرح نصاب بڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، شروع سے لے کے آپ تک یہی چلا آ رہا۔ اس لیے ایک سوال کا جواب تو یہ ہوا کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں، بلکہ صاحب نصاب پر، جس کے پاس 1,30,40 ہزار روپیہ بچت موجود ہو، اور وہ بھی 10, 11, 12 ذوالحجہ، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور پھر قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو اس کا مالک ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہو تو سونا 7.5 تولے سونا، اگر 7.5 تولے سونا نہ ہو، 5 تولے ہو، 4 تولے ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور شوہر کے پاس اتنی بچت نہیں ہوتی، لہذا قربانی شوہر پر تو واجب نہیں ہوتی، بیوی پر واجب ہوتی۔ تو کیا شوہر بیوی کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے اپنے پیسوں میں سے؟ تو اس کے لیے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں دین نے جتنی عبادات کا حکم دیا ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جسمانی عبادت، خالص جسمانی عبادت۔ نمبر 2 خالص مالی عبادت۔ نمبر 3 جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت۔ جو جسمانی عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، وہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی، یہ والی عبادت، جسمانی عبادت دوسرے کی طرف سے کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے۔ لیکن خالص مالی عبادت، پیسہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جیسے زکوٰۃ، زکوٰۃ دوسرے کوئی بندہ دے دے جائز، صدقہ کوئی دوسرا دے دے جائز، اب شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے جائز، آپ کسی کی طرف سے، بھائی بیٹھا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں بیمار ہے، آپ اس کی طرف سے صدقہ کر رہے، جائز، کیونکہ مالی عبادت ہے، وہ کسی دوسرے کی طرف سے بلا تکلف کی جا سکتی ہے۔ تیسری عبادت ہے جو کہ مالی بھی ہو، بدنی بھی ہو، جیسے حج، جیسے حج۔ اب حج جو ہے وہ مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، یہ عذر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ بہت بوڑھا ہو گیا شخص، بہت بیمار، اس پر حج فرض تھا، بیچارہ نہیں کر سکا، انتقال ہو گیا، اب اس کے مال میں سے حج بدل، وہ حج بدل دوسرے کی طرف سے ہو رہا۔ اب قربانی یہ بھی مالی عبادت، قربان جان ہوتی ہے لیکن یہ خالصتاً مالی عبادت،
چنانچہ یہ قربانی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، بالکل جائز۔ اور اس قربانی کے گوشت کو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے کہ جی اگر مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بندہ خود نہیں کھا سکتا۔ یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں نا تو وہ پھر امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، چاہے آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے، مرحوم ماں باپ کی طرف سے کریں یا کسی اور کی طرف سے کریں، جائز۔ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، وَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور تنگدست کو بھی کھلاؤ، مالدار کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے غریب کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 حصوں میں کر لیا جائے تو وہ مستحب کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ سوچنا کہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہوگا کہ ظلم کے مد مقابل جو بات بولی جاتی ہے، لفظ ہوتا ہے وہ ہے عدل۔ ہم لفظ بولتے ہیں، ظلم کا لفظ بولتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں ہے عدل، انصاف۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور ظلم اس کو کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ بہت آسان سی بات۔ اس لیے جب آپ کو مکمل آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بعض نوجوان بیچارے قابل پڑھے لکھے، وہ بھی کہتے ہیں بڑا ظلم ہے، ویسے یہ دیکھا نہیں جاتا میرے سے۔ اصل میں ان کو قربانی کا معلوم نہیں کہ قربانی ہے کیا چیز۔ قربانی میں ظلم نہیں ہوتا، قربانی میں بے رحمی نہیں ہوتی، قربانی میں جذبہ رحم کو قربان کیا جاتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق کرنا ہے۔ بے رحمی پر گناہ ہوتا ہے، جذبہ رحم کو قربان کرنے پر ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے جانوروں پر بے رحمی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جانوروں کے آداب اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک خاتون نے بلی پالی اور اس کا خیال نہیں رکھا کھانے پینے کا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے جانور کو تکلیف پہنچائی۔ پھر اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ گناہگار تھا اور اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اور اپنے، یا خاتون تھی جس نے پیاسے کتے کو دیکھا اور کپڑے کو پھاڑ کر اس کی رسی بنا کر اپنے جوتے یا موزے کو کنویں میں لٹکایا اور پیاسے کتے کو پلایا، اللہ نے اس گناہگار کی مغفرت فرما دی۔ جذبہ رحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سکھایا، بے رحمی کو گناہ قرار دیا، لیکن وہ رحم جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اس کو جب قربان کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ لفظ قربانی یہ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ مائدہ میں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قربان کا لفظی مطلب ہوتا ہے ما یتقرب به الی اللہ، جس چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ بس اوقات کہہ دیتے ہیں بھئی آپ اپنے وقت کی بھی قربانی کریں، آپ اپنے پیسے کی قربانی کریں، آپ اپنے جذبات کی قربانی کر دیں۔ تو وہ قربانی کیا کہ اللہ کی خاطر اپنی جان مال کو خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ کہلاتا ہے قربانی۔ اور ہم یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کا، یہ وہ ہے جس کا تعلق جانور کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک بالکل واضح جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان جب اس میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ بے رحمی نہیں ہوتی، جذبہ رحم کو قربان کرنا ہوتا ہے۔